السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم ہر روز ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، اعتکاف کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو اعتکاف ہوگا وہ مسجد کے اندر ہوگا، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جس مسجد کے اندر اعتکاف کیا جا رہا ہے وہ مسجد یا تو جامع مسجد ہو یا غیر جامع ہو، لیکن وہاں پر امام اور مؤذن وغیرہ مقرر ہوں۔ نیت اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے، اگر بغیر نیت کے اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح عملی زوجیت سے رکنا یہ بھی اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیر جامع مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے کیا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو ہاں، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن صرف جمعہ ہی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ رکتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح غسل کے حوالے سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ غسل کرنا اعتکاف کے اندر جائز ہے یا کہ ناجائز ہے۔ تو سامعین اکرام، اعتکاف کے اندر وہ غسل جو واجب ہو جاتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے تو وہ وہیں پر تیمم کرے گا اور پھر جا کے وضو کر کے وہ غسل کر لے گا۔ اس کے علاوہ غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں ابھی یہاں پر میں حضرت علامہ فقیہ اثر شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب نور اللہ مرکزہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ نے شرح صحیح مسلم کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ غسل کرنا چاہیے، گرمی ہوتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی تکلیف تو انسان کو روزے کی حالت میں بھی ہوتی ہے۔ جو آدمی گرمی کا روزہ رکھتا ہے اسے پیاس بھی لگتی ہے اور اسے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا اس روزے کے اندر وہ گھونٹ پانی کا پی سکتا ہے؟ تو یقیناً ہر کوئی یہی کہے گا کہ اگر ایک گھونٹ یا ایک قطرہ بھی پانی کا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ روزے کے اندر جس طرح اگر کوئی پانی پیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اعتکاف کے اندر اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اگر معتکف مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا مسجد کے اندر جو اعتکاف کی نیت سے آئیں تو فقط اللہ کی رضا کی خاطر آئیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، ذکر و فکر میں اپنے لمحات کو گزاریں، اور یہ 10 دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریں۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو اس سال اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اعتکاف کے دوران ملک کی سلامتی کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اعتکاف والوں کی برکت سے پورے عالم اسلام پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان نیک لوگوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی پورے عالم اسلام کو اس کرونا وائرس جیسی بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالیے تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کے اندر شریک ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔